رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من اللعن الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صلوات میں محمد وعلی محمد۔ ماہ مبارک رمضان میں اخلاقی گفتگو کے سلسلے میں آج ہماری گفتگو اپنے 5ویں مرحلے میں، اور ہماری ان گفتگو کے لیے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ عنوان ہے خداوند متعال کا ہم سے سوال اور ہمارا جواب۔ قرآن مجید نے مختلف انداز میں اپنے بندوں سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنے پڑھنے والوں سے سوال کیا ہے اور مختلف انداز میں گفتگو کی ہے، اور گفتگو میں ایک بہترین انداز یہ ہے کہ قرآن مجید نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم کو سوال کے ذریعے سے جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا ان ایام میں جبکہ ہمارے درمیان یہ اخلاقی گفتگو ہے، اس میں سے ایک اہم ترین چیز یہ کہ ہم دیکھیں کہ خداوند متعال ہم سے کیا چاہتا ہے۔ لہٰذا وہ باتیں کہ جو خداوند متعال نے قرآن کی زبان میں ہم سے سوال کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کی ہیں، ایک ایک آیت کو ہر روز دیکھیں اور پھر ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں تاکہ ہم اس کا جواب مہیا کر سکیں۔ آج جو آیت شریفہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 66۔ اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اب تک تم نے ان باتوں میں بحث کی جن کا تمہیں کچھ علم تھا۔ اب تک تم نے، یہ درواقع اہل کتاب عیسائیوں سے خطاب ہے اس میں، اور ان سے خطاب کر کے خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اب تک تم نے ان باتوں میں بحث کی کہ جن کا تمہیں کچھ علم تھا، اب اس بات میں کیوں بحث کرتے ہو جس کا کچھ بھی علم نہیں ہے؟ بے شک خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ یہاں پہ درواقع جو ڈائریکٹ سوال ہے آیت شریفہ کا، خداوند متعال اس آیت کے توسط سے اپنے بندوں سے سوال کر رہا ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے تم اس چیز کا کیوں سوال کرتے، اس چیز میں تم کیوں بحث کرتے ہو؟ بحث کرنے کے لیے کسی بھی چیز میں اس چیز سے متعلق علم چاہیے۔ تھوڑا سا آیت سے آشنائی پیدا کر لیں، کس سے متعلق ہے؟ اہل کتاب عیسائیوں سے متعلق ہے کہ اہل کتاب بہت زیادہ انہوں نے اشکال تراشی کی، بہت زیادہ سوالات کیے۔ جناب عیسیٰ کی طبعی جو زندگی، اس زندگی کے بارے میں اگرچہ وہ جانتے تھے کہ ان کو مثلا کھانے پینے کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ان سب کے باوجود ایک گروہ نے جہاں ان کو یہ کہا کہ جناب عیسیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، وہیں پہ ایک گروہ نے جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بھی مان لیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ تو جناب عیسیٰ کی بات ہوئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ رسول کی نشانیاں انجیل میں موجود تھیں، انہوں نے ان کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد جس حد تک رسول کی نشانی جانتے تھے انہوں نے بحث و گفتگو کی۔ خوب، خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس حد تک اور جہاں تک تم کو معلوم ہے وہاں تک تم نے بحث کی، ٹھیک ہے،
لیکن وہ مسائل کہ جن مسائل میں تم نہیں جانتے ہو، جن کو جن مسائل کے بارے میں تم کو معلومات نہیں ہے، جناب ابراہیم سے متعلق مسائل، خود رسول سے متعلق دوسرے وہ مسائل جو تمہاری کتاب میں نہیں ہیں، تم اس کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو؟ وہ تمہارے بحث کا موضوع نہیں ہے، اس کے بارے میں تم کو بحث کرنے کا حق نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آج ایک عجیب فضا قائم ہو گئی، بلکہ وہ کہا جائے کہ ہر مسلمان میں دو متضاد چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آج کی بحث کسی حد تک کل کی بحث سے تھوڑی سی ریلیٹڈ ہوگی، خاص کر کے کل آخر میں جو برادران نے سوال کیا تھا تقریباً اس کی کافی حد تک آج کی گفتگو میں وضاحت ہوگی۔ جب دین کے علم کے بارے میں بات آتی ہے تو چونکہ ہم نے دین کے بارے میں کوئی چیز نہیں پڑھی ہے، کچھ نہیں سیکھا ہے، معلومات نہیں حاصل کی ہے، لہٰذا بہت آسانی سے ہم شرم بھی محسوس نہیں کرتے یہ کہنے میں کہ ہم کو نہیں معلوم۔ کوئی دوسری بات ہو اور انسان نہ جانتا ہو تو تھوڑا سا شرم محسوس ہوتی نہیں جانتا۔ شرم کا فائدہ کیا ہے؟ جب شرم محسوس ہوتی نہیں جانتا ہے تو جا کے بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب جس چیز کے بارے میں اس کو شرم ہی نہیں ہے کہ ہم کو نہیں آتی ہے، کوئی شرمندگی کوئی خفگی کا احساس نہیں ہے، تو اس کو سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بڑے فخر سے کہتا ہے نہیں ہمیں نہیں معلوم، اس چیز کے بارے میں معلومات نہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ جب بھی کہیں دین کو لے کے کہیں کوئی بات چلتی ہے، دین کے مسئلے میں ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو جو دین کے مسئلے میں ایک چھوٹا سا حرف بھی نہیں جانتا ہے وہ بھی آ کے نظریہ قائم کرتا ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہونا چاہیے۔ تو آپ کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کی سمجھ کے پیچھے کوئی دلیل ہونی چاہیے نا، آپ کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ آیت شریفہ، جیسا کہ اس کے پہلے بھی 2-3 آیتوں میں ہم نے اس بات کو پیش کیا، 2 آیتوں میں، کہ یہ بھی ڈائریکٹ جو اس کا تعلق ہے وہ عیسائیوں سے، لیکن عیسائیوں میں محدود نہیں ہے۔ خداوند متعال کا پیغام، خداوند متعال کا سوال کلی طور پہ سب سے ہے کہ جس چیز کے بارے میں تم کو علم نہیں ہے اس چیز کے بارے میں تم کیوں بحث کرتے ہو؟ لہذا اصل سوال سب سے۔ لہذا آج بھی جو ہمارے یہاں جوان، نوجوان اور یا تھوڑا سا سن رسیدہ افراد بھی جب گفتگو کرتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں تو بات چیت میں جب دین کے مسئلے میں بات ہوتی ہے فوراً اپنی نظر قائم کرتے ہیں، اور پھر ان کے پاس وہی جاہلانہ، ٹوٹی پھوٹی، آڑی ترچھی، احمقانہ دلیلیں بھی ہوتی۔ اب اس میں بہت ساری ہمارے پاس مثالیں ہیں، لیکن ان مثالوں کے تفصیل میں جائیں گے تو موضوعات چینج ہو جائیں گے، کیونکہ ہر مثال خود ایک موضوع۔ لیکن بات کو واضح کرنے کے لیے ہم ایک آدھ مثال کی طرف اشارہ کر دیں۔ مثلا آج امریکہ اور اسرائیل کی کوششوں کی وجہ سے اور سازشوں کی وجہ سے آج ایک فضا کافی حد تک یہ قائم ہو رہی ہے کہ اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، حالانکہ اسلام اتحاد کا مدعی ہے۔ اب ہم آپ کو 2-3 مثالیں دیں اس سلسلے میں۔ امام علی دربار میں جاتے تھے، بیٹھتے تھے، اب یہ اتحاد کی دلیل نہیں ہے۔ ائمہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، اتحاد کی دلیل ہے۔ امام علی نے مسلمانوں میں رائج قرآن کے مقابلے میں اپنا قرآن کیوں نہیں پیش کیا؟ اس سے مضبوط اتحادی دلیل کیا ہوگی؟ ہمیں اتحاد پہ بات نہیں کرنی، نہ اتحاد کے وہ دلیلیں پیش کرنی۔ یہ یقیناً یہ گفتگو آپ کے یہاں ہوتی رہتی ہوگی اور آپ سنتے رہتے ہو، مستغنی آپ انشاءاللہ اس سے۔ تو مسلمانوں میں اتحاد ہونا بہت مسلم سی چیز ہے، بہت کلیئر چیز ہے، اس کو کوئی مشکوک نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بیچارے نادان کی جن کے ذہنوں میں یہ شبہات ڈال دیے گئے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے اتحاد، یہ آتے ہیں یہ الٹی سی دلیلیں پیش کرتے ہیں، بلا وجہ کی دلیلیں پیش کرتے ہیں، نہیں صاحب یہ ہے وہ نہ ہے کیسے۔ اتفاق کی بات کی وہ چیزیں کہ جو اتحاد پہ دلیل ہے اس کو دلیل بناتے ہیں کہ یہ دلیل یہ ہے کہ اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ مثلا کہتے ہیں زیارت عاشورہ اس بات کی دلیل ہے کہ اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے زیارت عاشورہ سے کیا سمجھا ہے؟ آپ آئیے ہمارے پاس، زیارت عاشورہ ہم لوگ مل کے پڑھتے ہیں، پھر سے دیکھتے ہیں کہ زیارت عاشورہ میں اتحاد ہے یا نہیں، یہ اختلاف۔ زیارت عاشورہ اتحاد کی بہترین دلیل ہے۔ زیارت عاشورہ میں زبردست محکم ترین میسج ہے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے، اگر کوئی انسان اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو۔ لہذا اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، لیکن دلیل
بلا وجہ کی احمقانہ دلیل بناتے ہیں، بنانے کے بعد پھر یہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے، اسلام کی بنیاد کے بارے میں نہیں جانتے، اسلام کی سیاست کے بارے میں نہیں جانتے، اسلام کا مقصد و منشا کیا ہے اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اور کلیئر کہیں، ان میں سے کون ایسا ہے کہ جس نے اسلام کے نام پہ اپنی زندگی میں وقت خرچ کیا ہے؟ دو چار باتیں ہم آپ کے سامنے بتائیں موٹی موٹی۔ عزاداری کے لیے ہر آدمی بولتا ہے، اور یہ تو اتنا آسان موضوع ہو گیا کہ ہم کسی کو بھی کہتے ہیں عزاداری کی دشمن، بڑے بڑے علماء کو کہتے ہیں عزاداری کی دشمن۔ ہم نے اپنے یہاں یہ بات کہی تھی شاید، یا آپ کیا اپنے یہاں کہی تھی غالباً، کیا آپ دیکھ لیجئے جتنے لوگوں پہ کہا جاتا ہے کہ عزاداری کے دشمن ہیں وہ سب عالم، کسی نان عالم غیر عالم کو آج تک نہیں کہا گیا عزاداری کے دشمن ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جس کے خلاف یہ نعرہ لگایا گیا کہ عزاداری کے دشمن ہے وہ سب عالم، اور اس کے مقابلے میں وہ سڑک چھاپ لوگ جو کچھ بھی عزاداری بنا کے داخل کرنا چاہتے ہیں داخل کرتے ہیں، عزاداری بن جاتی ہے۔ وہ فرق محسوس کریں آپ، جس آدمی نے اپنی زندگی کو علم دین کے لیے وقف کر دیا، مقاتل پڑھے ہیں، امام حسین کے اقوال پڑھے ہیں، امام حسین کے خطبات پڑھے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں عزاداری کے دشمن۔ جس نے اپنی زندگی میں قاعدے سے امام حسین کے 5 قول بھی نہیں پڑھے ہیں، قاعدے سے اس کو جو سنے ان میں سے بھی 5 قول یاد نہیں، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ عزاداری کا جز بن جاتا ہے، پارٹ بن جاتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر اس کے بعد اس بنیاد پہ بحث ہوتی ہے۔ نوحہ خان کوئی بھی چیز نوحے میں لے آتا ہے وہ دلیل بن جاتی ہے۔ اب آپ اس کے مقابلے میں بدترین حالات یہ ہیں کہ اگر ایک ان پڑھ شاگرد کا ان پڑھ استاد کوئی ایک بات اپنے کلاس میں کہہ دیتا ہے تو استاد کی بات اتنی مضبوط ہو جائے، تجربہ ہے ہمارا، ہم اس کی شاہدی مثال پیش کر سکتے ہیں۔ ان پڑھ شاگرد کا ان پڑھ استاد اگر اپنے کلاس میں ایک بات کہہ دیتا ہے تو استاد کی بات اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اب اگر اس کے مقابلے میں آپ قرآن کی آیت بھی پیش کریں تو نہیں مانی جاتی۔ یہاں تک ہمارا حال خراب ہو چکا ہے۔ یہ چیزیں کہاں سے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر جانے ہوئے بولتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جانتے نہیں لیکن بولتے ہیں، علم نہیں ہے لیکن خدا متعالی ان کو سختی سے منع کر رہا ہے۔ جس چیز کے بارے میں تم کو علم نہیں تھا کیوں تم نے اس میں بحث کی؟ بحث کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بحث یہ ہوتی ہے کہ ایک موضوع کو لے کے ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ایک یہ بحث ہو گئی۔ اور ایک بحث یہ ہو گئی کہیں پہ ایک موضوع کو لے کے کہیں گفتگو ہوئی، کسی دوسرے نے ایک نظریہ پیش کیا، ہم نے اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ پیش کیا، اس سے بحث کیا۔ آج یہ افراد جو جن کے پاس علم کی کمی ہے دونوں طرح سے بحث کرنے کو تیار ہیں، آمادہ ہیں، چاہے وہ اس طریقے سے تیار ہوں، آمادہ ہوں۔ یہ مثالیں بہت زیادہ ہیں ہمارے یہاں، کل بھی بات گزری تھی کہ وہ لوگ کی جو کسی غلط مقصد سے ممبر پہ آتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ الگ الگ موضوعات پہ بحث کرتے ہیں، اور چونکہ ان کے پاس اس موضوع پہ کافی علم نہیں ہوتا ہے، لہذا نتیجہ یہ ہے اور لازمی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس موضوع کے متعلق غلط باتیں آئیں گی۔ جس موضوع کو ہم نہیں جانتے ہیں اس کو چھیڑنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم ان موضوعات کو چھیڑیں جن کے بارے میں ہم کو معلومات ہے۔ اب کسی ایسے موضوع کو ہم چھیڑ لیں، ہمارے یہاں پہ آ کے آپ کے سامنے سائنس کی بات کریں تو ہم کو تو نہیں معلوم، 1 گھنٹے کچھ تو ہم کو بولنا پڑے گا۔ جب ہم 40 منٹ 50 منٹ 1 گھنٹے جو بولیں گے تو اب جب ہم کو اصل بات نہیں معلوم تو ادھر ادھر کی بولیں گے الٹی سیدھی، نتیجہ یہ ہوگا کہ صحیح جگہ پہ غلط ہوگا، بات الٹی سیدھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو ایک بحث یہ ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے یہاں بہت زیادہ فساد پھیل رہے ہیں، مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ اس لیے کہ ہماری بھی خرابی یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو ممبر پہ آ جائے وہ سب سے زیادہ معتبر ہو جاتا ہے، اور جو بات ممبر سے کہہ دی جائے وہ قرآن و حدیث سے زیادہ معتبر ہو جاتی ہے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ہم پرکھیں، اس کو جانچیں۔ ہمارے یہاں کوئی چیز بغیر پرکھے ہے ہی نہیں۔ اگر آج کوئی کہے کہ ہم آپ کے امام زمانہ ہیں، آپ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ کیا ہوگا؟ کچھ تو آپ کے پاس آپ کی جھولی میں ایسا راستہ ہے کہ جس سے آپ ٹیسٹ لیں گے، امام کے اندر یہ علامتیں ہونی چاہیے، یہ علامتیں ہونی چاہیے، اگر یہ علامتیں آپ کے یہاں پائی جاتی ہیں تو آپ امام ہیں، نہیں تو نہیں۔
کتنا زیادہ ہمارے یہاں فاصلہ ہے کہ جو وقت کا امام ہے اس کو قبول کرنے کے لیے ٹیسٹ لے رہے ہیں، اور جو ممبر پہ ذاکر آ رہا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے ٹیسٹ نہیں لے رہے ہیں۔ جس کا دل آتا ہے دن پہ آتا ہے ممبر پہ، جو ہمارا استاد بننا چاہتا ہے اس کا ہم ٹیسٹ نہیں لے رہے ہیں۔ جس کا دل چاہتا ہے ممبر پہ آتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے استاد بن جاتا ہے، جو دل چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ تو ایک بحث تو یہ ہوئی کہ جو ممبر پہ ہوتی، ایک بحث کیا ہوئی، ایک بحث جب کسی مسئلے میں، مثلا اگر ایک عالم نے ایک بات بتائی تو تھوڑا سا دین کے مسئلے میں آپ ماضی سے آگے دیکھیے، اپنے گزرے ہوئے زمانے سے دیکھیے۔ ہندوستان میں اگر آپ بہت زیادہ نہیں، جیسا کہ بزرگان بیان کرتے ہیں 50 سال پہلے بھی چلے جائیے تو بہت زیادہ دینداری نہیں تھی ہندوستان میں۔ بزرگوں سے پوچھیں جو بزرگ ہیں، نہیں تھی۔ نمازیں برائے نام ہوتی تھی، بہت کم لوگ، جو آدمی نماز پڑھ لے وہ بہت پکا دیندار سمجھا جاتا تھا، بہت کم لوگ۔ مسجدیں سونی ہوتی تھیں، اتنی تو مسجدیں تھیں بھی نہیں جتنی آج کل ہیں، بہت کم تھیں اور بہت سونی ہوتی تھیں، اور عموماً مسجدوں میں جھاڑو دینے والے بھی نہیں ہوتے تھے، ہے کہ نہیں؟ بہت حالات خراب تھے، اور یہ تو ہم آپ کو بہت کامن اور نارمل قسم کی بات بتائیں، ورنہ ایسی باتیں بھی جن کو بیان کرنے میں شرم آتی ہے۔ یہ حالات تھے۔ بہرحال اس کے پیچھے بہت ساری وجہیں ہیں، علماء کم تھے، لوگوں میں دینی شعور کم تھا، دینی جذبہ کم تھا، شوق کم تھا۔ اب وہاں پہ علماء نے جب دینداری کی ہوا پھیلانی شروع کی، تب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پہ کوئی کچھ نہیں جانتا ہے تو اس کو الفابیٹ سے سمجھانا پڑے گا۔ اب علماء نے ان کو دین کی ابتدائی باتیں بتانی شروع کی، مسجد کی طرف شوق دلوایا اور نماز کی طرف شوق دلوایا، انہوں نے آگے آہستہ آہستہ شروع کیا۔ اور اس سے زیادہ اہم یہ کہ بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں ایسی رائج تھی مسلمانوں میں جو حرام تھی، مثلا شادی بیاہ بغیر ناچ گانے کے نہیں ہوتا تھا، دیکھیے، لیکن علماء نے اس کو روکا، اس کو اس سے پاک کیا کہ نہیں کیا، روکا اس کو۔ گھروں میں ناچ گانا عام تھا، ناچ گانا تو بھی کچھ سال پہلے تک بہت عام تھا، لوگ گانا سننا ایک نارمل چیز سمجھتے تھے۔ اب الحمدللہ ہمارے جوانوں میں اتنی بیداری ہو گئی کہ اکثر جوان ہمارے غلط میوزک نہیں سنتے ہیں، الحمدللہ پرہیز کرتے ہیں اس سے، لیکن بہت عام تھا، یہ ساری چیزیں عام تھیں۔ تو ہمارے علماء نے ان چیزوں کو آہستہ آہستہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ روز اول تو آپ کو پورا دین الف سے بڑی تک نہیں بتا دیں گے نا۔ جب بچہ بھی مکتب میں جاتا ہے تو پہلے دن اس کو الف بتاتے ہیں، دوسرے دن بے بتاتے ہیں، پہلے دن الف سے بڑی تک نہیں پڑھایا جاتا۔ اب وہ علماء نے بتانا شروع کیا اور بتایا الحمدللہ بیچ میں جمہوریہ اسلامی ایران کا انقلاب آیا، جس کے آنے کے بعد سے ایک ایسی دینداری کی فضا قائم ہوئی کہ جس کی بنیاد پہ کافی اس میں اسپیڈ آئی، رفتار اس نے پکڑی، اور اس کے بعد ہمارے اندر ایسا شعور پیدا ہوئی جس میں ہم نے واقعی دین کو سمجھنا اور پہچاننا شروع کر دیا ہے۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے پہچان لیا ہے، یہ سمجھ نہیں، ہم نے ابھی شروع کیا ہے سمجھنا اور پہچاننا، تو جیسے تھوڑی سی اور اسپیڈ بڑھ گئی۔ اب اس موقع پہ کوئی عالم آ کے بتاتا ہے کہ یہ بات ایسے ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، ابھی تک تو کسی نے نہیں بتایا۔ ارے ابھی تک جس نے بتایا ہے اس نے یہ کب دعویٰ کیا کہ ہم نے سب کچھ بتا دیا؟ یہاں پہ بحث ہو جاتی۔ اب جب یہاں پہ آ جا کے کوئی عالم بتاتا ہے کہ یہ کام آپ ایسے کرتے ہیں، نہ کیجئے، ایسے کیجئے، کہتے ہیں یہ کیسے کہہ رہے ہیں، ہمیشہ تو ہم ایسے کرتے آئے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں معلوم آپ کے علاقے میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہندوستان کی کامن چیز ہے، اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ کون سے مولانا آ گئے نئی نئی باتیں بتاتے؟ بندے خدا شرم آنی چاہیے۔ آپ کا یہ کہنا کہ یہ باتیں نئی ہیں، اس کا مطلب آپ نہیں جانتے ہیں ان باتوں کے، جاہل ہیں آپ۔ نئی کس کے لیے ہوگی؟ جس نے ابھی تک سنا بھی نہیں ہے، جس کی نظر سے ابھی تک گزری بھی نہیں ہے یہ باتیں۔ اب یہ انسان، وہ آدمی، وہ عالم دین کہ جس نے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا، اپنی زندگی پوری لگا دی، لگانے کے بعد علم حاصل کیا، اس کے بعد اس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں بعنوان ہدایت پیش کر رہا ہے، اس کے سامنے ایک سڑک کا، گلی کا عام آدمی کھڑے ہو کے اس دلیل پہ بحث کرتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آج تک ہم نے نہیں سنا، آج تک ہم نے نہیں سنا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایک تکبر کی علامت ہے۔ یعنی یہ کہنا ہی چاہتا ہے کہ ہم سب کچھ سن چکے ہیں، صرف اسی کو نہیں سنا، اس کا مطلب یہ غلط ہے، تبھی تو ایسا ہوگا نا۔ آج ایک کوئی آیت ہم پڑھیں اور آپ قرآن اٹھا کے لے کے آئیے، کہیے کہ آپ نے جو آیت پڑھی ہے قرآن میں تو نہیں ہے، اس کا مطلب آیت نہیں ہے، بات ماننے والی ہے، یہ بات قابل قبول ہے، اس لیے کہ جتنی بھی آیتیں ہیں وہ قرآن میں ہونی چاہیے، اور قرآن میں نہیں تو آیت نہیں ہے جتنی بھی آیتیں۔ لیکن ایک حدیث ہم پڑھیں اور آپ کوئی ایک حدیث کی کتاب لے کے آئیے اور کہیے کہ اس کتاب میں حدیث نہیں ہے، لہذا حدیث نہیں، اس کو کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ حدیث کی بہت ساری کتابیں۔
اس میں نہیں کسی دوسرے میں ہے کہ نہیں؟ عالم ہونا الگ ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے آج تک یہ نہیں سنا، اس بنیاد پہ یہ دین نہیں ہے، اس کا مطلب کہ ہم پورے دین کے عالم کل ہیں، اور یہ تو صرف معصومین ہی ہے، یہ کوئی اور نہیں. تو یہ کس چیز پہ بحث ہوئی؟ دلیل کیا ہے اس آدمی کے سامنے؟ اپنی جہالت اس کی دلیل، اپنی لا علمی یا کم علمی اس کی دلیل. اس لا علمی اور کم علمی کی بنیاد پہ، جہالت کی بنیاد پہ اس سے بحث کر رہا ہے جس کے پاس دلائل موجود. یہ بہت عجیب مسئلہ ہے جو ہمارے سماج و معاشرے میں اس وقت تیزی سے پھیل رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے جوانوں کو افسوس ہوتا ہے. ہم کو اس لیے افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے جوان و نوجوان ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے ہماری قوم کا. شاید بلکہ یقیناً عمر میں کتنے ہمارے برابر ہیں، کتنے ہم سے بڑے ہوں گے، کتنے ہم سے چھوٹے ہوں گے، اور سب ہمارے دوست ہیں. ہم کوشش ہی کرتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے جوانوں اور نوجوانوں کے ساتھ ایک دم دوستی کا رویہ اختیار کریں تاکہ وہ فری ہو کے جو بھی چاہے ہم سے پوچھ سکتے ہو. لیکن ذمہ داری کے عنوان سے جس حد تک ذمہ داری دی ہے، چاہے وہ آپ کے ہاں جو علماء ہوں یا کسی اور علاقے کے ہوں، ذمہ داری کے عنوان سے یہ امت کے باپ کا رول ادا کر رہے ہیں. جب لڑکا باپ کے ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھتا ہے تو لڑکے کو اس بات کا افسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہم گھر سے نکل رہے ہیں، باپ کو افسوس ہوتا ہے کہ بیٹا ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. جب یہ نوجوان بہکتے ہیں، جب ہمارے جوان بہکتے ہیں، ان کو بہکایا جاتا ہے بے بنیاد دلیلوں کی بنیاد پہ کہ ان کی وجہ سے، تو اس جانے والے لڑکے کو افسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، عالم کو افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایک لڑکا کم ہو رہا ہے. اس وقت عالم کے دل پہ پوچھیے کیا گزرتی ہے. ذاتی ظاہری اعتبار سے، مادی اعتبار سے کوئی نقصان نہیں اس کا، کم ہو جائے گا کیا ہے، ہمیں کیا پرابلم، کوئی مشکل نہیں. بات آئی ہے کہتے چلیں کہ آج جب کسی سینٹر پہ کوئی عالم خدمات کرنا چاہتا ہے اور طرح طرح کے پروگرام رکھتا ہے، یہ اس مدرسہ اور وہ کلاسز اور یہ وہ یہ کیا ان کو ہو گیا، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں. ارے اس کے لیے تو بہت آسان تھا کہ آرام سے 2 ٹائم نماز پڑھا تھا، سوتا، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی سب کرنے کی. وہ اگر یہ سب محنت کر رہا ہے تو کسی جذبے میں کر رہا ہے، آپ سے محبت اس لیے کر رہا ہے کہ تاکہ دین کو آپ تک منتقل کر سکے، آپ کو حقیقی دین کی آگاہی، آشنائی پیدا کر سکیں آپ میں. لہٰذا اگر کوئی محنت کر رہا ہے، کوئی کوشش کر رہا ہے، یہ کوشش اس بات کی وجہ سے نہیں ہے کہ اس کا کوئی مادی فائدہ ہے، اس لیے کہ مادی فائدہ ایک انتہا پہ جا کے رک جاتا ہے. لیکن جب انسان احساس ذمہ داری اس کے اندر ہوتا ہے تو اس احساس ذمہ داری کی بنیاد پہ پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ ایک مذہبی اور دینی بیداری پیدا کرے، اور اس بنیاد پہ یہ ساری باتیں کرتا ہے. آئیے جہاں پہ ہماری بات تھی وہاں واپس چلتے ہیں تاکہ اپنے وقت کے اندر گفتگو ختم کریں. بہرحال آج بھی تھوڑی تاخیر ہوگی، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، اس لیے کہ بارش کی وجہ سے کچھ ٹریفک وغیرہ اور مسائل بہرحال کچھ نہ کچھ ایسے پیدا ہو ہی جاتے ہیں. تو پہلی بحث وہ کہ جہاں پہ انسان ممبر پہ آیا یا کسی جگہ پہ گیا، اس نے ایک ٹاپک کے متعلق گفتگو کی کہ جس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، ایک بحث. اور ایک بحث وہ کہ جب کوئی بات پیش کی گئی تو مقابلے میں آ کے بحث کی. یہ دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان نہیں جانتا تو اس بارے میں بول رہا ہے. اور ہم نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 66 پیش کی، اس میں خداوند متعال نے کلیہ طور پہ سوال کیا کہ جن چیزوں کو تم نہیں جانتے تھے اس کے بارے میں تم نے کیوں بحث کی. آئیے اگلی آیت، وقت کم ہے اس لیے ہم عربی بات نہیں پڑھتے ہیں، ڈائریکٹ ترجمہ پڑھتے ہیں. سورہ نور آیت نمبر 15، سورہ نور آیت نمبر 15. آج کی اس گفتگو میں ہم آپ کے سامنے 2 آیتیں اور 2 حدیثیں پیش کریں گے. اگرچہ اس کے شاہد مثال بہت ساری آیتیں ہیں اور حدیثیں بے انتہا باری پڑھی، لیکن صرف 2 آیتیں اور 2 حدیثیں پیش کریں گے تاکہ اپنی اس بات کو ان آیات اور حدیث کی برکت اور ان کی مدد سے آپ کے سامنے پیش کر سکیں. خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 15، جب تم اپنی زبان سے چرچا کر رہے تھے، جب تم اپنی زبان سے چرچا کر رہے تھے، کسی مسئلے کے متعلق بول رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے، اور اپنے منہ سے وہ بات نکال رہے تھے جس کا تمہیں علم بھی نہیں تھا. اپنے منہ سے وہ بات نکال رہے تھے جس کا تمہیں علم بھی نہیں تھا، اور تم اسے بہت معمولی سمجھ رہے تھے. کوئی چیز نہیں جانتے تھے اور بول رہے تھے، اس کو بہت معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی.
ہم تو بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بات سمجھ کے کسی بھی چیز پر ڈسکس کر لیتے ہیں، کچھ بھی ادھر ادھر کر دیتے ہیں، لیکن وہ چیز اللہ کا ہے۔ دیکھیں علم کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ باتیں جو ہمارے سماج و معاشرے میں مشہور ہو گئی وہ علم ہے، جو ہمارے کلچر میں آ گئی وہ علم ہے، جو ہمارے یہاں رسم و رواج میں آ گئی وہ علم ہے، جو ہم نے کسی سے اڑتے اڑتے سن لیا وہ علم ہے۔ ان میں سے کوئی علم نہیں۔ اور ہمارے یہاں جو لوگ عام طریقے سے عوام کی حیثیت سے بغیر بنیاد کے بحث کرتے ہیں، ان کے علم کا سورس یہی ہوتا ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ سے یہ سنا ہے، ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، ہمیشہ سے ایسا کرتے آئے ہیں، ہمیشہ سے ایسا دیکھتے آئے ہیں۔ علم وہ ہے کہ جس کو آپ پراپر صحیح طریقے سے یا کسی معتبر عالم دین سے سنیے یا کسی معتبر کتاب میں پڑھیے، وہ علم ہے، وہ علم ہے۔ آج ہر چیز کو لے کے کتنی افواہیں موجود ہیں، نہ کتنی چیزوں کو لے کے افواہیں، خود سائنس کو لے کے، میڈیکل سائنس کو لے کے کتنی افواہیں موجود ہیں۔ لیکن ڈاکٹر وہ نہیں بنتا ہے جو میڈیکل سائنس کی افواہوں کو جمع کر کے اس کو علم سمجھے۔ ڈاکٹر وہ بنتا ہے جو میڈیکل کالج میں جا کے وہاں سے پراپر طریقے سے علم حاصل کرتا ہے، وہ ڈاکٹر بنتا ہے۔ میڈیکل سائنس کی افواہوں کی بنیاد پہ کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا۔ اسی طریقے سے اسلامی افواہوں کی بنیاد پہ کوئی اسلام کا عالم نہیں بنتا ہے۔ عالم وہ بنتا ہے جو پراپر طریقے سے جائے، صحیح طریقے سے علم کو حاصل کرے، پھر اس کے بعد وہ اس مسئلے میں بول سکتا ہے۔ اس آیت نے کیا کہا کہ جس چیز کا تم کو علم نہیں تھا تم اس کو بول رہے تھے، تم اسے بہت چھوٹا سمجھ رہے تھے، لیکن خدا کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 382 ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم نہیں جانتے ہو وہ نہ بولو، لا تقل ما لا تعلم، جو نہیں جانتے ہو وہ نہ بولو، جس بارے میں تم کو علم نہیں نہ بولو۔ نہیں اتنے نہیں، بلکہ اور مولا آگے کہتے ہیں بل لا تقل کل ما تعلم، بلکہ جتنا تم جانتے ہو وہ بھی سب نہ بولو، جو جانتے ہو وہ بھی سب نہ بول دو۔ اب اس کی وضاحت ہے کہ اس میں انسان احتیاط کرے، اس میں پرکھے، اس میں تولے، اس میں ناپے، اس میں دیکھے کیا بولنے لائق ہے، کیا اس سے متعلق ہے، کیا ہے ہماری تحقیق، کیا ہے سامنے والے کی تحقیق، کیا وہ تفصیل ہے پوری۔ مولا کیا کہتے ہیں کہ جو تم جانتے ہو، جو نہیں جانتے ہو تو نہ بولو، اور جو جانتے ہو وہ بھی سب نہ بول دو۔ دو حدیث، دو آیت، آل عمران 66 نمبر کی آیت، سورہ نور 15 نمبر کی آیت، پھر اس کے بعد یہ مولا کائنات کی حکمت۔ اور اتنا ہی نہیں، بعض اوقات لوگ آتے ہیں سوال کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں۔ یہ تیسرا طریقہ ہوا کسی کے سامنے اپنے علم کو پیش کرنے کا۔ پہلا کہ خود ہم آئیں ممبر پہ یا اسٹیج پہ بولیں، دوسرا طریقہ یہ کسی سے بحث کریں، تیسرا یہ کوئی سوال کرے تو۔ ہم لوگوں کی روش یہ ہے کہ جب کوئی ہم سے سوال کرتا ہے کسی مسئلے میں تو جب تک ہم مطمئن نہیں ہوتے ہیں، دیکھیں مسائل تقریباً توضیح مسائل کئی مرتبہ پڑھ ڈالی شروع سے آخر تک، لیکن ہمیشہ یہ پوری توضیح مسائل ذہن میں نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ذہن میں یقینی نہیں ہے، شک ہے کہ مسئلہ ایسا ہے کہ نہیں ایسا ہے۔ اب کسی نے آگے پوچھا کہ یہ مسئلہ کیسا ہے، یقین نہیں ہے ذہن میں، ٹھیک ہے بھائی ابھی یقین نہیں ہے، دیکھ کے بتائیں گے آپ کو۔ ابھی یہ مسئلہ ہم کو یاد نہیں آ رہا ہے، دیکھ کے بتائیں گے۔ ابھی یہ مسئلہ ہم کو معلوم نہیں ہے، دیکھ کے بتائیں گے۔ اتنا کہہ دینے میں کیا حرج؟ کوئی حرج نہیں ہے نا۔ ہمارے ہندوستان کے کلچر کے خلاف، ہمارے ہندوستان میں یہ کہا ہی نہیں جاتا کہ ہم کو نہیں معلوم۔ ہم نے خود کتنے ایسے افراد کو دیکھا کہ جن کو کسی چیز کے بارے میں معلومات نہیں تھی، لیکن انہوں نے نظر قائم کی، بتایا، اگرچہ جو بتایا وہ بھی پوری نہیں معلوم تو غلط ہی ہوگا، وہ یہ بھی نگاہوں کے سامنے کی چیز بتایا انہوں نے، یہ بھی غلط ہے۔ جب کوئی سوال کرے تو انسان جو چیز نہیں جانتا ہے وہ کہہ دے کہ ہم نہیں جانتے، صاف کہہ دے، کوئی اس میں عیب نہیں ہے، کوئی اس میں چھوٹا ہونا نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو مکمل علم کا عالم ہو، اور کوئی ایسا نہیں کہ جتنے علم کا وہ عالم ہو سب کچھ اس کے ذہن میں ہو ہی۔ ہر فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے، ہر لائن میں ایسا ہوتا ہے۔ آئیے پھر ہم آپ کے سامنے کلمات قصار میں سے ایک کلمہ پیش کرتے ہیں۔ مولا کا قول حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، من ترک قولا، جس نے اس قول کو ترک کر دیا ہے، یعنی یہ بات کہنا ترک کر دیا، کیا؟ لا ادری، نہیں جانتے، جس نے یہ کہنا چھوڑ دیا، ترک کر دیا کہ ہم نہیں جانتے ہیں، اصیبت مقاتلہ، تو یہ چھوڑ دینا کہ ہم نہیں جانتے ہیں، یہ کہہ دینا
یعنی نہیں جانتے اس کہنے کو چھوڑ دینا یہ اس کو مقتل تک پہنچا دے گا، یعنی یہ انسان مارا جائے گا۔ جو انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نہیں جانتے ہیں یہ انسان مارا جائے گا۔ اور صرف اسی جگہ نہیں، انہی کلمات قصار میں مولا نے اس بات کو، اس مفہوم کو کئی جگہ پیش کیا۔ اس سے پہلے بھی، یعنی اس کلمے سے تھوڑا پہلے، کچھ کلمات پہلے کلمہ ہے جس میں مولا نے 5 چیزوں کے لیے کہا ہے کہ یہ 5 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اگر اونٹ کو دوڑانا بھی پڑے تب بھی اس کی اتنی ارزش ویلو ہے کہ آپ اونٹ کو دوڑائیے، نہیں ایک محاورتاً بات۔ ان میں سے ایک یہ کہ جو چیز نہیں جانتے ہو کہہ دو نہیں جانتے، جس چیز کا تم کو علم نہیں ہے کہہ دو نہیں جانتے، یہ بھی کلمات قصار میں، اور کئی جگہوں پہ مولا نے اس چیز کو کہا۔ تو یہ کہہ دینا عیب نہیں ہے کہ نہیں جانتے ہیں، بلکہ یہ حسن ہے کہہ دینا نہیں جانتے ہیں، اس لیے کہ واقعیت ایسی ہی ہے، ہر چیز ہم نہیں جانتے ہیں، کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ اب اگر ہم ہر جگہ پہ یہ کہہ دے رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں تو اس کا مطلب کہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر ہر جگہ پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں جانتے ہیں اس کا مطلب کہیں نہ کہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ مشکل یہ کہ ہمارے یہاں وہ افراد کہ جن کا اس لائن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر یہ لائن والے بھی گئے تب بھی غلط ہے، لیکن چلیں چونکہ وہ عالم ہے اور مستقل ایک خاص مزاج ہوتا ہے اور خاص مسائل ہوتے ہیں، عوام گھوم پھر کے انہی مسائل کو، مثلا ماہ وعدہ کے رمضان ہے، کچھ خاص مسائل آپ کہیں بھی جائیے تو وہ گھوم پھر کے وہی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، 10 20 25 مسائل ہیں وہی پوچھے جاتے ہیں، تب جب بھی وہ آدمی پوچھے گا ہو سکتا ہے آپ کو سوال بھی ختم نہ ہو جواب دے دے، تو وہ ایک خاص فضا ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ لیکن وہ آدمی کہ جس نے اس لائن میں کچھ نہیں کیا، جس نے کوئی علم نہیں حاصل کیا، جس نے کوئی کلاس نہیں پڑھا، کسی عالم سے نہیں پڑھا، اور پھر وہ ہر مسائل پہ آ کے ڈسکس کرے، ہر طرح کے مسائل پہ اور سارے سوالوں کو جواب دے، تو یہاں کچھ گڑبڑ ہے، یہاں پہ کوئی خرابی ہے۔ یہاں پہ بات آ گئی تو ایک مثال دیتے چلے، شاید ہم نے اپنے یہاں جمعے کے خطبے میں اس مثال کو کسی موقع پہ دی، بات آئی ہے تو آپ کیا کہتے چلے۔ دیکھیں آپ کی آبادی میں جو لوگ رہتے ہیں تقریباً آس پڑوس والوں کو سب کے بارے میں ایک دوسرے کو احساس ہوتا ہے، فلاں آدمی ہے وہ فلاں جگہ کام کرتا ہے، اس کی اتنی انکم ہے اور اس انکم کے حساب سے اس کی جو زندگی گزر رہی ہے مناسب، یہ سب کو معلوم ہوتا ہے۔ اگر بہت جلدی کیونکہ وقت تیزی سے بڑھا، جلدی سے اس مثال کو ختم کریں، اگر کوئی آدمی آپ کے محلے میں ایسا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ کچھ نہیں کرتا ہے، خالی صبح سے شام تک یا ٹہلتا ہے یا سوتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا ہے، لیکن جب اس کی زندگی کا آپ اسٹیٹس دیکھیے، معیار دیکھیے، تو زندگی گزارنے کا معیار بہت اچھا ہے، بہت عالی ہے۔ آپ صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں اور آپ کا پیکیج مثلا اس سے کہیں اچھا ہے آپ کا پیکیج سال کا، لیکن آپ اس معیار کی زندگی نہیں گزار رہے ہو، یہ کچھ نہیں کر رہا ہے، آپ سے اچھی زندگی گزار رہا ہے، بہترین گاڑی بھی اور بہترین مکان بھی، وسائل بھی بہترین اور خرچے بھی اسی حساب سے، تو آدمی مشکوک ہوگا کہ جب انکم کا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے تو یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ سماج میں بہت عام سی چیز ہے، جب انکم کا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے تو یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ ہمارا سماج و معاشرہ ایسے پیسے کو کالا دھن کہتا ہے نا، بلیک منی، جہاں پہ انکم کا راستہ نہ دکھائی دے اور پیسہ دکھائی دے، اس پیسے کو اس معاشرے میں بلیک منی، کالا دھن کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے نہ کوئی مکتب دیکھا، نہ کسی مدرسے میں گئے، نہ کسی حوزے میں گئے، نہ کسی استاد کے سامنے گئے، لیکن پڑھا خوب رہے ہیں، دین کے بارے میں یہ بھی بتا رہے ہیں، وہ بھی بتا رہے ہیں، یہاں بھی جا رہے ہیں، فلائٹ سے جاتے ہیں درس دینے کے لیے، ہر ہفتے فلائٹ سے جا رہے ہیں، مہینے کا 50,000 60,000 کم سے کم خرچ ہوتا ہے۔ بابا جب آپ نے کہیں پڑھا نہیں تو یہ علم کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ اگر انسان بغیر کمائے پیسہ خرچ کرے تو سب کی نگاہیں کھٹکتی ہیں کہ کالا دھن، اگر انسان بغیر پڑھے ہوئے اگر علم خرچ کرے تو کیوں نہیں نگاہ کھٹکتی ہے کہ یہ علم بھی کالا علم ہے، بلیک نالج ہے یہ۔ جس طریقے سے کالے دھن سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے، اس سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم کالے علم سے بچیں، غلط علم سے بچیں، اس لیے کہ یہ وہی علم ہے کہ جس کی بنیاد جہالت پہ، جہاں پہ جہالت کو علم سمجھا جا رہا ہے۔ یہ وہی مسئلہ ہے کہ جہاں پہ یہ کہنا نہیں آتا ہے کہ ہمیں نہیں آتا ہے۔ ہر چیز کے مسئلے میں بہت سے مسائل، مشکلات، الٹی باتیں سب سماج و معاشرے میں، ابھی اگر ان کی مثالیں ہم آپ کے سامنے دینے بیٹھے ہیں تو شاید رات گزر جائے کہ جو آپ کے ہاں
آپ کے شہر میں الٹی جلدی باتیں دین کے متعلق بیان کی جاتی ہیں، بنیاد دین کے خلاف بیان کی جاتی ہیں، اساس سے دین کے خلاف بیان کی جاتی ہیں، جو دین کی بنیاد ہے اس کو ہلایا جاتا ہے، دین کے اساس کو۔ کسی سے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جب دین کو نقصان ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر مولا کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ کہنا چھوڑ دے کہ ہم نہیں جانتے ہیں تو یہ چیز اس کو مقتل تک پہنچا دے گی۔ اب آئیے، وقت کافی ہو گیا ہے، بات کو سمیٹ کے سوالات آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اصل سوال ذہن میں رہے کہ جس چیز کے بارے میں نہیں معلوم اس چیز کے مسئلے میں کیوں بحث کرتے ہو۔ اب آئیے، بعض اوقات لوگوں کا علم یا لوگوں کو اپنے علم پہ اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ کہیں پہنچتے ہیں، بات کا ایک جملہ سنتے ہیں، اصل ماجرے کو سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں اور فوراً بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ پہلا سوال، کس نے ہم کو حق دیا؟ پہلے ہم اصل بحث کو سمجھیں اور بعض اوقات اس بحث کے پیچھے جو مقصد ہے اس کو سمجھیں۔ اب یہاں پہ ہم ایک جملہ کہیں، خداوند متعال کی تخلیق کو نظر ڈالیں تو ہر اعتبار سے اس میں کچھ نہ کچھ راز چھپا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک الگ تفصیلی چیز ہے، لیکن دو جملوں میں اس بات کو کہہ کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم سوچیں، خداوند متعال نے ہم کو ایک زبان ایک منہ دیا ہے لیکن کان دو دیے۔ ایسا نہیں کہ دو کان سے زیادہ سن لے گا آدمی، لیکن یہ عدد کا کچھ اشارہ ہے، منہ ایک ہے کان دو ہے۔ خدا کہنا چاہتا ہے کہ پہلے قاعدے سے سن تو لو، پہلے صحیح طریقے سے اس ماحول میں اتر تو جاؤ، ہے کہ نہیں؟ پھر مولا کائنات کا قول کی، اذا تم العقل نقص الکلام، جب عقل مکمل ہوتی ہے تو کلام کم ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا جملہ کہ جہاں پہ بولنا چاہیے، نقص الکلام کا مطلب ہی نہیں کہ چپی کا روزہ رکھ لے، مون دھارن کر لے، نہیں، جہاں بولنا چاہیے وہاں چپ بھی نہ رہے، اسی لیے زبان آگے۔ حق کو بھی چھپانا نہیں چاہیے، جہاں پہ حق ہو وہاں بولنا چاہیے۔ اگر حق کی بات ہو تو چاہے دشمن کے دربار میں جانا پڑے، صدیقہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے یا کربلا کے راستے پہ چلتے ہوئے دشمن کے مقابلے میں جا کے، چاہے ماں کی سیرت دیکھیے، چاہے ثانیہ زہرا جیسی بیٹی کی سیرت دیکھیے، لیکن دربار میں جا کے اپنے وقت کے ظالم ترین حاکم کو للکار کے حق بیان کر کے بتا دیا کہ اگر ایک عورت دربار میں جا کے حق بیان کر سکتی ہے تو پھر ہماری آنے والی امت کیوں نہیں کر سکتی؟ ذمہ داری ہے زبان کی۔ اب اس کا مطلب نہیں کہ زبان ایک دم خاموش ہو جائے، زبان تعالیٰ نہیں ہے، تو استعمال تو ہے نا، بولنا اس لیے ہے، اگر نہ بولنا تو خدا دیتی نہیں زبان۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ آپ تحقیق کیجئے گا اور علماء سے استفادہ کیجئے گا۔ ایک چیز، لہذا ہم کو پہلے دیکھیں ماحول کیا ہے، اصل مسئلے کو سمجھیں پھر بولے۔ ایک دوسرا، بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے جب کوئی مسئلہ، کوئی مدعا، کوئی بات ہمارے سماج و معاشرے میں پیش کی جاتی ہے تو بغیر اس کے کہ پوری طریقے سے ہم اس میں چھان بین کریں، تحقیق کریں، اصل دلائل کو معلوم کریں، سمجھیں، بغیر اس کے کہ ہم اس کی تہ تک اتریں، اگر ہم نہیں اس کام کو کر سکتے ہیں تو کسی معتبر عالم یا کسی صحیح طریقے کے ذریعے اس کی تحقیق کرائیں۔ بغیر یہ سب کیے ہوئے ہم فوراً آسانی سے یا تو قبول کر لیتے ہیں یا رد کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں ماشاءاللہ یہ سب اکثر جوان ہیں، یا ایجوکیشن کے مسائل سے دوچار ہوئے ہیں یا سروس کے مسائل سے دوچار ہوئے ہیں۔ جب بھی آپ کے سامنے ایجوکیشن کے سروس کا کوئی مسئلہ آیا ہے تو بغیر سوچے سمجھے آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا یا رد کیا ہے؟ نہیں، سوچا ہے، سمجھا ہے، غور و فکر کیا ہے، نہیں سوچ سمجھ پائیں تو کسی جانکار سے مشورہ لیا۔ تو دین میں کیوں ہے؟ آج ہمارے یہاں جو ہمارے بہت سارے نوجوان بہکتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے، کسی نے چار چکنی چپڑی باتیں کہہ دی تو ان چار چکنی چپڑی باتوں کی بنیاد پہ، اس کی لفاظی اور اس کی لچھے دار باتوں کی بنیاد پہ ہم اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج جب لوگوں کے اندر بات کرنے کا فن ہوتا ہے تو اپنے فن کی بنیاد پہ بہت سی غلط چیزوں کو صحیح ثابت کر سکتے ہیں، نادانوں کے لیے، پڑھے لکھے کے لیے نہیں، سمجھدار کے لیے نہیں، نادانوں کے لیے۔
ابھی یہ ہمارے جوان کہ جن کے سامنے مثلا جب دین کی کوئی بات ہے اور ایک عام آدمی آ کے ایک بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے تو مثلا دین کی بات ہے، دین کا مسئلہ ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یا تو خود اس کو دیکھیں ورنہ اپنے عالم دین سے پوچھیں۔ عالم دین کا بیچ میں کہیں کوئی رول نہیں، اور کچھ جاہلوں نے بیٹھ کے طے کر لیا کہ یہ بات صحیح، کبھی نہیں ہو سکتا، غلط۔ لہٰذا یہ ہم سوچیں، یہ اسی کے ذمے سارے سوالات ہیں کہ ہم اس بات کو سوچیں کہ ہم بغیر دلیل کے کسی بات کو کیوں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، یا بغیر دلیل کے کسی بات کو کیوں رد کر لیتے ہیں۔ ایکسیپٹ کرنے پہ آتے ہیں تو اتنا زیادہ کہ ایک جاہل بھی کوئی بات لچھے دار الفاظ میں کہہ دیتا ہے تو قبول کر لیتے ہیں۔ رد کرنے پہ آتے ہیں اتنا زیادہ کہ ایک عالم اپنی پوری محنت کے بعد جو بات کہتا ہے اس کو بھی رد کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اسے کہتے ہیں افراط و تفریط، اسے کہتے ہیں شدت پسندی۔ اور واضح کریں اور بیان کریں، جب ہم قبول کرنے پہ آتے ہیں تو جس کو جانتے ہیں کہ کچھ نہیں پڑھا ہے، دین کے مسئلے میں ایک دم جاہل ہے، اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ جب رد کرنے پہ آتے ہیں تو وقت کے مرجع کے بھی مسئلے کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہی؟ نہ اس کے قبول کرنے پہ ہمارے سامنے کوئی دلیل ہے، نہ اس کے رد کرنے پہ ہمارے سامنے کوئی دلیل۔ ہم میں سے کس کی اوقات ہے، ہم سب اپنے کو شامل کر کے، کس کی اوقات ہے کہ جو مرجع کے فتوے کے مقابلے میں بول سکے؟ اس لیے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں کہ اجتہاد کیسے ہوتا ہے۔ اگر ہم کو معلوم ہوتا ہم خود مجتہد ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ پھر ہم کیسے رد کر سکتے ہیں اس کو بغیر دلیل کے؟ بہت ساری مثالیں ہیں، یہ ایک آدھ ہم آپ کے سامنے تاکہ بات کو واضح کرتے چلیں۔ دوسری چیز، تیسری چیز، کبھی کبھی علمی بحث میں پارٹی بازی ہوتی ہے۔ دو لوگوں میں بحث چل رہی تھی یا بحث چھڑی ہمارے سامنے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حق اور باطل کیا ہے، صحیح غلط کیا ہے، شاید ہم کو معلوم بھی نہ ہو، معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہی ہیں کہ ان دونوں میں سے ہمارا دوست کون ہے، وہ کیا کہہ رہا۔ یعنی ہمارے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ ہم کو حق کا سپورٹ کرنا ہے، اہم یہ ہے کہ ہم کو اپنے دوست کا سپورٹ کرنا ہے۔ خیانت ہے، یہ غلط ہے۔ پھر اب جب ہم مثلا کچھ ہم فکر ہم خیال دوست مل کے اور اس آدمی کو، بھلے ہی وہ چاہے حق پہ تھا، ظاہر سی بات ہے جہاں پہ چار آدمی ایک کے مقابلے میں آ جائیں گے تو وہ ایک بیچارہ بہرحال کہیں نہ کہیں لاجواب ہو جائے گا، بھلے ہی چاہے وہ حق پہ ہو۔ تو کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچھ لوگ مل کے ایک آدمی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں، یا اس کی بات کو رد کر دیتے ہیں، یا اس کو حقیر بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی آدمی صحیح بات کر رہا ہے، حق پہ ہے، بول رہا ہے، لیکن چونکہ اس کی بات ہمارے منافع، ہمارے فائدے کے خلاف ہے، لہذا کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں؟ اب دامن وقت میں اتنا گنجائش نہیں کہ ان ساری چیزوں کی ہم وضاحت کریں، لہذا ہم صرف سوال پڑھ پڑھ کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیوں ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں؟ اگرچہ اس کی باتیں پہنچتی تو شاید مفید ہوتا ہے۔ آج بڑی بڑی چیزوں کو ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں، بڑی بڑی باتوں کو ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا بات کو بس ختم کر دیں، اس لیے کہ بات بہت تفصیلی ہے، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی اس آیت شریفہ یا جو دوسری آیت ہم نے سورہ نور کی 15 نمبر کی پیش کی، یا جو 2 حکمتیں پیش کی ہیں، ان کی روشنی میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے متعلق زبان کھولنے سے پہلے ہم کو اس چیز کے متعلق مطمئن ہو جانا چاہیے۔ جب تک ہم مطمئن نہیں ہیں اس چیز کے مسئلے ہم زبان نہیں کھول سکتے ہیں، چاہے خود سے کسی ٹاپک پہ بیان کرنا ہو، چاہے کسی کی حمایت کرنا ہو، چاہے کسی کے سوال کا جواب دینا ہو، چاہے کسی سے بحث کرنا ہو، چاہے کسی کوشچن آنسر ہو یا کسی مسئلے میں پیش آنا ہو۔ جس چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہے صاف کہہ دیں کہ ہمیں اس بارے میں معلومات نہیں ہے، جب معلوم ہوگا یا جب تحقیق کر لیں گے یا کسی سے پوچھ لیں گے تو بتا دیں گے، اور اگر نہیں ہے تو ہم کو اس مسئلے میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کسی کے ذہن میں اگر سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر ایسی کلاس سے علم حاصل کرنا
جہاں ایسے لوگ کلاس لیتے ہیں اسلامی کلاس جو کبھی حوضے شہر رہے نہیں ہیں آنے برائم کے فیصلے رہتے ہیں بلکہ انہوں نے بھی جس سے حاصل کیا وہی سر میں عالم نہیں مولانا نہیں یہی ہے ان کا سر وہ ایک بڑی چلے گئے جیسے میں نے ان کو پڑھایا میرے یہاں کلاس میں آگے چل کے یہ سینئر ہوگا کہ کسی اور کو کلاس دے دیں پھر وہ سینئر ہوگا کسی اور کو پوری کھڑی ایسے جگہ سے حاصل کرنا ہمارے لیے دیکھیں پہلے تو ہم اس کا مثبت پہلو بیان کر دیں کہ ہم کو جو بھی چیز معلوم ہوتی ہے اچھی چیز اس کو آگے پاس کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. جو بھی اچھی چیز ہم کو معلوم ہوتی ہے، ایک اچھی آیت سنی آپ نے، ایک اچھی روایت سنی، ایک اچھی بات سنی، اس کو پاس کرنا ہماری ذمہ داری ہے بشرطے کہ اس کے حق کو ہم ادا کر پائیں. لیکن اس کو آگے پاس کرنے کے لیے کلاس کی ضرورت نہیں ہے. انسٹیٹیوٹ کی جو شکل بنتی ہے اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. جو دینی تعلیمی ادارہ ہوتا ہے اس کے تقاضے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کہ آپ مثلا گریجویشن کے لیے گئے، جو تھرڈ ایئر میں ہے وہ سیکنڈ ایئر کو پڑھا رہا ہے، سیکنڈ ایئر والا فرسٹ ایئر کو پڑھا رہا ہے؟ کبھی ہوا ایسا؟ نہیں ہوا. پھر ہمارے یہاں کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے کالج میں مثلا میتھ کا ٹیچر نہیں تھا تو ہسٹری کا جو پروفیسر تھا اس نے آ کے کہا میتھ پڑھا دیتے ہیں آ جاؤ؟ کبھی ہوا ایسا؟ نہیں ہوا. تو دین میں کیوں ہوتا ہے ایسا؟ دین میں کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو جب اپنے بچے کا KG میں ایڈمیشن کرانا ہوتا ہے تو آپ پورے علاقے میں ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا سے اچھا اسکول کون سا ہے. KG میں، فرسٹ اسٹینڈرڈ میں، پرائمری میں ایڈمیشن کرانا ہوتا ہے، اچھا سے اچھا اسکول کون ہے؟ ڈھونڈتے کہ نہیں ڈھونڈتے؟ تھوڑی فیس زیادہ بھی ہوگی چلے گی، مشکل نہیں، لیکن تھوڑا دور بھی ہوگا ایسے چلے گا. اگرچہ بامبے میں ٹریولنگ ٹائم میں کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دین میں اتنی سہولیت پہ ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ کوئی بھی ہو چلے گا؟ دنیا میں تو اتنا ہم ایک KG ABCD کے لیے بھی اتنا ہم ٹھوک بجا رہے ہیں کہ نہیں اس سے اچھا، اس سے اگرچہ یہ بھی اسکول کافی ہے اس کام کے لیے لیکن اس سے اچھا، وہ بھی کافی مگر اس سے اچھا. لیکن دین میں کوئی بھی ہو چلے گا. کیوں ایسا؟ سوتیلا پنا ہے. دین کے ساتھ سوتیلا پنا ہے. ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ہم کو جو چیز حاصل کرنا ہے اس کے متخصص، اس کے اسپیشلسٹ سے حاصل کریں. نہ ہو تو ڈھونڈیں. اگر آپ کے علاقے میں اسکول نہیں ہوگا دوسرے علاقے میں جائیں گے آپ. اگر نہ ہو تو ڈھونڈیں، اپنا علاقہ بدلیں، نہ یہ کہ کسی سے بھی پڑھ لیں. جب ہم سائنس کسی سے بھی نہیں پڑھتے ہیں، جب ہم ہسٹری کسی ہر ایک سے نہیں پڑھتے ہیں، جب ہم مثلا فزکس کیمسٹری ہر ایک سے نہیں پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں، تو پھر دین کیوں ہر ایک سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ بہرحال ایک بہت بڑی غلطی جو ہمارے سماج و معاشرے میں رائج ہے، جس کی وجہ سے دین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. ہر روز ایک نیا مسئلہ ایسا سننے میں آتا ہے کہ جو دین کے بنیادی اصول کے خلاف ہوتا ہے. ظاہر سی بات، جو آدمی نہیں جانتا وہ کیا کرے گا؟ غلطی کرے گا. وہ جو آدمی نہیں جانتا وہ غلطی کرے گا. ہم کو ڈرائیونگ نہیں آتی ہے تو ہم کیوں ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بیٹھ رہے ہیں؟ اگر بیٹھ جائیں گے تو ہر 2 قدم پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوگا، کیونکہ نہیں آتی ہے ہم کو. ایکسیلیٹر کی جگہ بریک لگائیں گے، بریک کی جگہ ایکسیلیٹر دبائیں گے، ایسے تو ہوگا نا. لہذا عقل یہ کہتی ہے کہ اگر سونا خریدنا ہو تو سونار کے یہاں جائیے. اگر آپ سبزی والے کے یہاں جائیے گا تو آپ کو نیبو سونے کے بھاؤ میں بیچے گا. یہ اس کی جو غلطی ہے وہ ہے، لیکن اس سے زیادہ ہماری غلطی ہے کہ ہم صحیح جگہ پہ نہیں پہنچ پا رہے. اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ آپ نے تو آیتیں پیش کی قرآن کی، جس میں اللہ نے فرمایا کہ جس ٹاپک کے اوپر ہمارا علم نہیں ہے یا جس بارے میں ہم کو معلومات نہیں ہے اس بارے میں بالکل بات نہیں کرنی چاہیے. تو بعض اوقات آج جو معاشرہ بن چکا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار 2-3 جاہل بھی ہیں ہمارے، وہ ہمارے تشریف نہیں ہے یا کوئی اور غیر فرقے کے لیے معاشرے میں، کیونکہ ہماری سب سے دوستی ہے، سب لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، تو لوگ کسی دینی مسئلے کے اندر کوئی بھی ٹاپک
ایسے مسئلے میں جہاں پہ کچھ 3-4 جاہل مل کے ایک ٹاپک کی مطلب اگر میں ہماری لینگویج میں کہوں مطلب معذرت سے بڑی معذرت سے کہوں گا کہ بالکل ستیہ اناسی کر دیتے ہیں کسی بھی چیز کے دینی مسئلے کی، تو ویسے اس وقت میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہم کو وہ جو 1% ہمارے پاس ہے اس کو شیئر کرنا چاہیے؟ اور اگر ہم نہ کریں یا کریں تو پھر وہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو اور مکمل علم نہیں ہے تو نہیں بولنا چاہیے، تو اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یقیناً 1% علم کسی بھی مسئلے کو طے کرنے کے لیے شاید کافی نہیں۔ 1% علم تو مثلاً یہ ہے کہ تھوڑا سا آشنائی دلا دیتا ہے کہ جس سے آپ کو جہت معلوم ہو جائے کہ کس جہت میں جا رہے ہیں، اور شاید بعض اوقات وہ بھی نہ کر پائے۔ اس ٹائم اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ جس طریقے سے دوسرے مسائل ہوتے ہیں جب اس میں بحث ہوتی ہے تو ہم اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری کہ وہاں پہ ہم ایسا ماحول بنائیں کہ جو 2-4 لوگ بحث کر رہے ہیں نہ یہ کہ اپنی جہالت سے یہ فیصلہ لے لیں، بلکہ ان سے کہیں کہ چلیں ہم چل کے مثلاً علماء سے رابطہ کرتے ہیں، یا کتابوں میں دیکھنے کا مسئلہ ہو تو کتابوں سے ہم رابطہ کرتے ہیں۔ اگر ضروری نہیں کہ کتابوں سے رابطہ کرنے کے بعد مسئلہ حل ہو ہی جائے، کیونکہ کتاب کو دیکھنا، کتاب پڑھنا، اس سے مسئلے کو حل کرنا خود اس کے لیے ایک سلیقہ چاہیے، ایک طریقہ کار چاہیے، کہ وہ بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ حسبنا کتاب اللہ والے تو نہیں ہم لوگ، کتاب خالی کافی نہیں ہے، استاد بھی چاہیے اس کے ساتھ، لہٰذا ضروری نہیں کتاب سے حل ہو۔ تو ہم وہاں پہ ایک ایسے ماحول کی بہت ہی پیار سے، بہت ہی آسانی سے، بہت ہی نرم انداز سے ایسے ماحول کو بنانے کی کوشش کریں کہ جس ماحول میں یہ طے ہو کہ ہم چل کے اس مسئلے کو کسی اس کے اسپیشلسٹ سے پوچھتے ہیں، تاکہ وہ مسئلہ پوری طریقے سے ہمارے لیے کلیئر ہو جائے۔ کیونکہ بہرحال جب ہم اس کے بارے میں پوری طریقے سے نہیں جانتے ہیں تو جو فیصلہ ہوگا وہ غلط ہونا ہی ہونا، جیسا کہ آج ہمارے سامنے بہت سارے ایسے مسائل دکھ رہے ہیں۔ تو شاید ہماری ذمہ داری، اہم ترین ذمہ داری یہی۔ اب یہاں پہ دوسرے بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم فلاں مولانا کے پاس نہیں جائیں گے، ہم فلاں کے پاس نہیں جائیں گے، جس پہ سب متفق ہیں ان کے پاس جائیں، یا مراجع کرام کی سائٹس موجود ہیں ہم ان پہ سوال کر لیں۔ لیکن بہرحال کسی اگرچہ یہ چیز غلط ہے، خود اصل اس چیز کے ہم خلاف ہیں۔ عالم کا کسی سے ذاتی جھگڑا نہیں ہے، اور کسی کا عالم سے بھی ذاتی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل عالم کسی جھگڑے ہی نہیں، ذاتی یا غیر ذاتی۔ شاید ہو سکتا ہے کہ کہیں سے سوء تفاہم ہو گیا، اس کو دور کر لے بیٹھ کے، کہ اگر ہم نے آپ کے متعلق یہ سنا ہے، آپ نے ہم سے ایسا کہا ہے، ہم نے یہ سوچا ہے، حل ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیونکہ جب ہمارا آپ کا پرسنل کوئی مسئلہ ہی نہیں تو پرسنل جھگڑا کیسا ہوگا؟ حل کر لیں، بات ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں نہیں لگتا کہ کسی کا عالم سے جھگڑا ہو، اس لیے کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کے یہاں کسی موقع پہ کہا تھا کہ یہ استعمار کی سازشیں ہیں کہ قوم کو عالم سے کسی نہ کسی بہانے سے دور کرو، تاکہ جو علم کا اور دین کا سورس ہے یہ اس سورس سے، اس رابطے سے کٹ جائے اور علم سے دور ہوتے جائیں۔ یہ ان کی سازشیں ہیں جو کامیاب ہو رہی ہیں۔ اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال؟ ظاہراً نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔